السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، عید کی نماز کے تعلق سے ہر نئے دن کچھ نہ کچھ مسائل سننے کو مل رہے ہیں۔ آج کا مسئلہ ہے عید کی نماز آن لائن پڑھنے کا۔ بعض ساتھیوں نے بھی پوچھا، کسی صاحب نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ عید کی نماز آن لائن پڑھی جا سکتی ہے وغیرہ، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اب جیسا کہ ایک مسئلہ رمضان المبارک میں سامنے آیا تھا، ہمارے کرناٹک ہی میں ایک علاقے میں تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے 4-5 آدمیوں کو اجازت دی گئی تھی۔ اب ان میں سے ایک صاحب کیا کریں، جن کا قریب میں مسجد کے تھوڑا قریب میں گھر تھا، وہ اپنا موبائل لے جا کے امام صاحب کے بازو میں رکھ دیا، مائک کے بازو میں۔ اب امام صاحب مائک میں نماز پڑھا رہے ہیں، موبائل میں سننے آ رہا ہے۔ اب وہ ایک موبائل اپنے گھر میں چالو کر لیے، کال کے ذریعے سے لاؤڈ سپیکر رکھ کے گھر میں امام کی اقتدا، امام صاحب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آن لائن اقتدا کر رہے ہیں گھروں میں رہ کر۔ یہ ایک مسئلہ آیا تھا۔ تب ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے اس سلسلے میں رمضان المبارک میں مجھے مسئلہ معلوم ہوا تقریباً 8-9 روزے کے بعد، لیکن میں رمضان المبارک سے پہلے ہی سلسلے میں کلپ بنا دیا تھا، میرے طرف سے میرا کلپ جاری ہو گیا تھا آن لائن تراویح کے سلسلے میں۔ تو پھر وہ صاحب اس کلپ کو سن کر مجھ سے رابطہ قائم کرے کہ کیا اس طرح پڑھنا ہے، ہمارے علاقے میں اس طرح پڑھ رہا ہے، تو ان کو روکنے کا کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب میں۔ انہوں نے کہا کہ وہی ان کو فارورڈ کر دو، اگر کچھ بولے تو مجھ سے بات کرا دو بولے۔ تو خیر وہ صاحب وہاں پہ فارورڈ کر دیے۔ اس کے بعد ان سے بات ہوئی، بات ہونے کے بعد اب الحمدللہ اس کے بعد سے انہوں نے آن لائن نماز کا سلسلہ روک دیا، تراویح کا سلسلہ۔ اب اس طرح کا مسئلہ یہاں پر بھی سامنے آیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، عید کی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں تو آن لائن نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ گھروں میں نماز پڑھانے والے کوئی نہیں ہے تو کیا آن لائن نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد وغیرہ میں کہیں پڑھ رہے ہیں یا پھر حرمین شریفین کی لائیو نماز جاری ہوتی ہے، لائیو نشر کیا جاتا ہے، ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کم سے کم خطبہ ہمیں نہیں آتا تو کیا کم سے کم خطبہ تو سن سکتے ہیں آن لائن؟ یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے ایسی اقتدا منع کیا ہے، فقہا نے ایسی اقتدا کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے، جس میں مسجد کے اور پڑھنے والے مصلی کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ گاڑی وغیرہ چل سکتی ہو، کشتیاں وغیرہ پھر سکتی ہوں، یا پھر کوئی آدمی آسانی سے چل پھر سکتا ہو، تو اس سے اقتدا کو منع کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ تو اس سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ آن لائن وغیرہ نماز جو پڑھتے ہیں، اس طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے احناف کے ہاں۔ بعض نے اجازت دی ہے، لیکن ایک حنفی کو اپنے مسلک سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے مسلک کے علماء کے تابع رہے گا، اسی پر عمل پیرا رہے گا۔ یہ مسئلہ تھا۔ کیا خطبہ سن سکتے ہیں؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتے، اس سے معلوم ہوا، تو کیا خطبہ سن سکتے ہیں؟ خطبہ سب سے پہلے سمجھ لیں، عید کا خطبہ سنت ہے۔ جس طرح جمعہ کا خطبہ واجب ہے، اس طرح عید کا خطبہ واجب نہیں ہے، عید کا خطبہ تو سنت ہے۔ اب سنت میں الحمدللہ تھوڑی بہت رعایت ہوتی ہے، اب اس میں بھی رعایت کر کے ہمارے علماء نے چھوٹا سا مختصر سا خطبہ بھی پیش کر دیا ہے، تو اس کو بھی سن سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان سا خطبہ ہے، چھوٹا سا، 4-5 لائن، 2 خطبے ہیں، 4-5 لائن کے 2 خطبے ہیں، تو وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس کلپ میں بھی آپ کو انشاءاللہ وہ خطبہ ڈال دیا جائے گا، اسکرین شاٹ وغیرہ لے کر پڑھ سکتے ہیں، آسان ہے، خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا، پھر بھی عربی پڑھنے نہیں آتا، کچھ مسائل ہے، ہم کیا آن لائن سن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ بغیر خطبے کے ہی عید کی نماز پڑھ لیں، عید کی نماز پڑھ دیں، اس کے بعد دعا کر دیں، یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ خطبہ سنت ہے۔ آن لائن کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ فقہا نے اس کی بھی تصریح کی ہے
کہ ہر نماز کے لیے جہاں کہیں بھی عید کی نماز ہوتی ہے ہر نماز کے لیے مستقل الگ خطبہ ہے، ایک ہی خطبے میں سب سن لیں گے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی تھیں۔ اور بھی اس سلسلے میں آپ کو کچھ مسائل وغیرہ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس وغیرہ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔